السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ پاک آپ سب لوگوں کو خوش و آباد رکھے، آپ کی تمام مشکلات دور کرے، آپ کو بہت ساری خوشیاں نصیب کرے۔ الحمدللہ ہم بھی بالکل ٹھیک ہیں۔ اینڈ ویلکم بیک ٹو نیو اینڈ ادر ولاگ۔ 4-5 دنوں سے نہ میں نے کوئی ویڈیو اپلوڈ نہیں کی، نہ میں نے کوئی کام کیا، کیونکہ میری طبیعت تھوڑی سی خراب تھی اور میں بزی اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ مجھے ٹائم نہیں ملا۔ اور آج نا میں نے کہا کہ آج میں ایک ضرور ویڈیو اپلوڈ کروں گی، کیونکہ میرا جو ہے نا دن اچھا نہیں گزرتا جب تک میں آپ لوگوں سے باتیں نہ کروں یا آپ لوگوں کو کوئی بات نہ بتاؤں۔ اچھا، میں نے بنایا یہاں پہ ناشتہ، اور آٹا جو ہے نا ہمارا اس کا گندم کا جو آٹا ہے نا وہ نیچے بچ گیا نا ہماری آٹے والی، ہم تو اس کو پیٹھی کہتے ہیں، پتہ نہیں آپ لوگ اس کو کیا کہتے ہیں۔ تو اس میں نا اینڈ پہ بالکل اس کا گندم والا بچ گیا، تو یہ اتنا زیادہ ٹوٹ رہا تھا، تو میں نے بنائے پراٹھے اور چائے وغیرہ میں نے بنائی۔ آج جو ہے نا ہم نے دودھ ایک نئی جگہ سے لیا، کیونکہ جہاں پر سے ہم دودھ لیتے تھے تو وہ جو ہے نا بہت پتلا ہوتا تھا، پیسے بھی وہ وہی لیتا تھا، اور جو کہتے ہیں نا کہ تول جو ہے نا کم ہوتا تھا اس کا۔ تو میری امی نے کہا کہ دودھ جو ہے نا جگہ جو ہے نا وہ چینج کرتے ہیں، تو اس وجہ سے ہم نے دودھ ایک نئی جگہ سے لیا۔ پھر میں نے ناشتہ بنانے کے بعد میں نے کہا کہ میں دھوتی ہوں کپڑے، کیونکہ میرے نا جاب کے کافی کپڑے جو ہے نا 3-4 سوٹ میرے میلے تھے، تو میں نے کہا یہ دھو لیتی ہوں۔ صبح کا ٹائم تھا، پھر لائٹ ہماری جاتی ہے 7 بجے، تو پورا دن نہیں آتی، 10 بجے آتی ہے ویسے نارمل دنوں میں، لیکن نا آج کل دوسرا تیسرا دن ہے، لائٹ کا کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ تو میں نے کہا کہ اس ٹائم میں کپڑے دھو لوں، سارے کام جو ہے نا پورے مینیج کرنے پڑتے ہیں۔ آج ہمارے بہت زیادہ کپڑے تھے، یہ تو خیر ہاتھ پہ دھونے والے تھے، میرے اپنے عبایا تھا، سارا اسٹالر وغیرہ تھے، 3-4 میرے سوٹ تھے، میں نے کہا کہ ان کو میں دھوتی ہوں، اور سارا ان کو میں نے پھر پھیلایا۔ لائٹ چلی گئی تھی، جیسے میں نے کپڑے کنگھالے تو لائٹ جو ہے نا وہ چلی گئی تھی، تو میں نے کہا بس ایسے پھیلا دیتی ہوں، کیونکہ موسم جو ہے نا کافی ہو گیا چینج، تو اس کی وجہ سے نا کپڑے جو ہے نا سوکھنے میں ٹائم لیتے ہیں، تو میں نے کہا بس ایسے ہی ٹھہرا دیتی ہوں۔ اب لائٹ پتہ نہیں، کوئی پتہ نہیں ہے لائٹ کا، تو میں نے کہا ایسے اس کو وہ کرتے ہیں۔ اور ابو بھی میرے کہہ رہے تھے کہ ان کے بھی کپڑے میلے ہو رہے ہیں، کام والے جو ان کے سوٹ ہوتے ہیں نا وہ الگ سے مطلب ہم لوگ دھوتے ہیں مشین میں، کیونکہ ان پہ کافی زیادہ جو ہے نا داغ ہوتے ہیں، تو وہ اس طرح ہاتھ پہ بالکل بھی نہیں داغ اس کے ہٹتے، اور سردیوں میں تو بالکل بھی نہیں۔ ہم اس کو اگر گرم پانی میں بھگو کے رکھیں تو اس کے بعد جانا اس کے اوپر سے سارے جو داغ ہوتے ہیں نا وہ ہٹتے ہیں، ایسے بلیک بلیک نشان ہوتے ہیں، اور وہ اس کو پھر مشین میں دھونا لازمی ہوتا ہے۔ اور صوفوں کے جو ہمارے استر ہیں، بیڈ شیٹس ہیں، یہ ساری چیزیں بھی ہم لوگ مشین میں دھوتے ہیں، اور باقی جو نارمل روٹین میں جیسے یونیفارم وغیرہ ہو گئے، لون کے کپڑے، یہ سب لوگ ہم جو ہے نا سارے کپڑے ہاتھ پہ دھوتے ہیں۔ بیٹھی ہے اجوا، اور اس سے پوچھیں گے کیا کر رہی ہے، آج بڑی مصروف ہے۔ یہ تم نے کیا کیا ہوا ہے؟ تھوڑا اس کو تو اوپر کرو، ڈھونڈی ہے اس نے اس شاپر میں سے۔ موسم چینج ہوا ہے تو ہمارے گھر میں نا جرابوں کی شدید کمی ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے اجوا جو ہے نا مصروف ہے، آج کافی مصروف ہے بہت۔ تو تم نے اب پہلے والی جرابیں کہاں رکھی ہیں؟ اچھا، اس کی جو آتے ہیں نا جرابیں اسکول سے آتی ہے، تو ایک کہاں پڑی ہوتی ہے اور کہاں ایک پڑی ہوتی ہے، تو اس وجہ سے اس کو چیزیں نہیں ملتی ہیں۔ اب ملی ہے کہ نہیں؟ کیا؟ تمہاری تو آواز مجھے بھی نہیں آ رہی، تھوڑا اونچا بولا کرو۔ چلو اچھا ہے، مل گئی ہیں تمہیں۔ ہم ہر کسی کے لیے جیتے ہیں، لیکن کبھی اپنے لیے جینے کی کوشش نہیں کرتے۔ آج بات کریں گے خود کی قدر پر، کیونکہ جو خود سے محبت کرتا ہے وہ اللہ کی نعمت کا احترام کرتا ہے۔
کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ہم دوسروں کی خوشی کے لیے، دوسروں کو خوش رکھنے کے لیے اپنی خود کی خوشی کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ ہم دوسروں کے لیے سب کچھ کرتے ہیں مگر اپنے دل، اپنی روح، اپنی ذہنی سکون کی پرواہ نہیں کرتے۔ لیکن سیلف کیئر کرنا یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ خود غرض ہیں، بلکہ ہم اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرتے ہیں کیونکہ اللہ نے تمہیں ایک قیمتی انسان بنایا ہے اور تم اس وجود کی حفاظت کرتے ہو۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے جس کا ترجمہ ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، بے شک اللہ تم پر مہربان ہے۔ یہ آیت صرف جسمانی ہلاکت کے بارے میں نہیں، بلکہ یہ ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ اپنے دل، ذہن اور روح کو بھی تھکن اور غم اور غفلت سے بچاؤ۔ زندگی کا اصول یہ ہے کہ اگر آپ خود سے محبت نہیں کریں گے تو کوئی دوسرا آپ سے محبت نہیں کرے گا۔ خود کو وقت دینا، اپنے دل کو سننا، اپنے اندر کے احساسات کو پہچاننا، یہ سب عبادت کی طرح ہے کیونکہ آپ اس مخلوق کی عزت کر رہے ہیں جسے خود اللہ نے عزت بخشی ہے۔ کبھی کبھی تھوڑا رک جانا، تھوڑا سانس لینا، تھوڑا خاموش ہو جانا یہ کمزوری نہیں ہوتی، بلکہ یہ خود سے دوبارہ جڑنے کا طریقہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا، اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ یعنی خود کی پہچان ہی اصل عبادت ہے۔ جب آپ خود کو وقت دیتے ہیں، خود کو بہتر بناتے ہیں تو دراصل آپ اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں۔ خود سے محبت کرنا سیکھو کیونکہ اللہ نے تمہیں فضول نہیں بنایا، تم قیمتی ہو، تم اہم ہو اور تمہارا وجود کسی کے لیے روشنی ہے۔ پہلے اپنے لیے بنو تبھی دوسروں کے لیے کچھ بن سکو گے۔ ایک واقعہ ہے کہ ایک بار ایک خاتون نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی، بہت پریشان تھی۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں دوسروں کی خدمت میں لگی رہتی ہوں مگر دل تھک گیا ہے، میں خود کو بھول گئی ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، اپنے نفس کا بھی تم پر حق ہے، یعنی اللہ کے نزدیک اپنے آپ کا خیال رکھنا بھی عبادت ہے کیونکہ ایک تھکا ہوا، ٹوٹا ہوا دل نہ تو خود کو سکون دے سکتا ہے اور نہ کسی اور کو۔ ایک خوبصورت شعر ہے، خود سے بھی مل لیا کرو کبھی، آئینے میں صرف چہرہ نہیں روح دیکھی جاتی ہے۔ تو آپ سب لوگ اپنے خود کی کیئر کریں اور خود اپنے معاملے میں کوئی خود غرضی آپ لوگوں نے نہیں کرنی، اور اللہ تعالیٰ کی اسی چیز سے ہی اللہ تعالیٰ کی ہم لوگ شکر گزاری کرتے ہیں کیونکہ تم اللہ کی تخلیق ہو، قیمتی ہو، خوبصورت ہو، خاص ہو۔ خود کو وقت دو، محبت دو کیونکہ تم اسی کے قابل ہو۔ آج جو ہے نا کافی کام ہمیں کرنے پڑ گئے۔ روز جو ہے نا لائٹ کا تو مسئلہ ہوتا ہے لیکن آج لائٹ آ گئی تو میں نے جلدی جلدی سے اپنے کپڑے وغیرہ پریس کیے جاب کے لیے، اور اس کے بعد ہم لوگوں نے آج مشین بھی لگائی تو کافی زیادہ کپڑے تھے، گھر بھرا ہوا تھا، اور آج اتنے مہمان آئے ہمارے گھر، اتنا آنا جانا لگا رہتا ہے کہ ہمیں نا کام بھی ہمارے لیٹ ہو جاتے ہیں کبھی کبھی ایسے کہ پھر ہم لوگ کہتے ہیں کہ اچھا یہ چلے جائیں، تھوڑا سا بیٹھ جاتے ہیں، پھر کچھ چائے بنانے لگ جاتے ہیں یا کچھ ان کے لیے بنائیں تو پھر اس میں بھی ٹائم لگ جاتا ہے۔ اس وجہ سے نا ہمارے گھر کے جو کام ہے نا اس کی روٹین تھوڑی سی جو ہے نا ادھر ادھر ہوئی ہے۔ صبح کو جب میں اٹھی تو میں نے ولیجہ کو ساتھ اٹھایا، میں نے اس سے کہا کہ برآمدہ اور صحن جو ہے نا اس کی تم نے صفائی کرنی ہے، واش روم وغیرہ دھونے ہیں، بیسن وغیرہ سارا کچھ میں نے کہا کر لو کیونکہ اس کے بعد جو ہے نا میرے پاس جو ٹائم ہوتا ہے، آج کل دن بھی چھوٹے ہو گئے ہیں، میرے پاس جو ٹائم ہوتا ہے تو میں روم کی صفائی وغیرہ کرتی ہوں، پھر یہ ناشتہ بنانے کے بعد اور پھر یہ گھر کے چھوٹے موٹے کام ہو جاتے ہیں، اور یہ تو بہت تھوڑے سے کپڑے تھے تو بیڈ شیٹ وغیرہ بھی ہم نے ساری چینج کی آج۔ میں نے کہا کہ سارا اچھے سے صفائی کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ مجھے سپورٹ کریں، تب کل ملتے ہیں انشاءاللہ، تب تک کے لیے